تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کی جانب سے الیکٹرک بسیں متعارف کی جائیں گی۔ آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سفر کا بہتر اور آرام دہ تجربہ اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے RTC الیکٹرک AC بسوں کا آغاز کر رہا۔ ذرائع کے مطابق پہلی بار RTC دور دراز علاقوں تک یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ RTC انتظامیہ وجے واڑہ روٹ پر 50 الیکٹرک AC بسیں چلانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں الیکٹران گرین ٹیک ادارہ لمیٹڈ کو 550 بسوں کے لیے RTC نے آرڈر دیا ہے۔ ان میں سے 500 بسیں حیدرآباد شہر وجے واڑہ روٹ پر 50 بسوں کو چلانے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ علاوہ ازیں اشوک لیلینڈ GBM اداروں سے مزید 1000 الیکٹرک بسوں کو دستیاب کروایا جائے گا۔ گراس کاسٹ کانٹریکٹ کی بنیاد پر بسوں کو مرحلہ وار فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے بس بھون میں الیکٹرک بسوں کے ماڈل بس کا تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے معائنہ کیا۔ انہوں نے بس میں مسافرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو بعض مشورے بھی دیے۔ مہاراشٹر میں عوامی جلسوں کی کامیابی اور زبردست عوامی ردعمل سے حوصلہ پا کر حکمراں جماعت BRS نے 24 اپریل کو اورنگ آباد میں عام خاص گراؤنڈ پر ایک زبردست جلسہ عام کے انعقاد کی تیاریاں کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے باہر BRS کا پہلا جلسہ عام جو 5 فروری کو بھوکر میں منعقد ہوا زبردست کامیاب رہا۔ اس جلسے کی کامیابی کے بعد مہاراشٹر کی حکومت نے خوفزدہ ہو کر ریاست کے کسانوں کو فی ایکڑ 6000 روپے کے انویسٹمنٹ سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح حکومت مہاراشٹر نے تلنگانہ کی اختراعی اسکیم ریتو بندھو کی نقل کرتے ہوئے اپنے کسانوں کو فی ایکڑ 6000 روپے کی انویسٹمنٹ سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ مہاراشٹر میں BRS کا دوسرا جلسہ عام قندھار لوہا میں منعقد ہوا تھا، جسے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کیسریان نے کہا تھا کہ یہ گلابی پرچم کی طاقت ہے۔ BRS نے اب تیسرا جلسہ عام 24 اپریل کو اورنگ آباد میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پارٹی کو امید ہے کہ اورنگ آباد کے جلسہ عام سے عوام کا ردعمل پہلے سے زیادہ بہتر رہے گا۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ روایات اور رواج بھی بدلنے لگے ہیں۔ جو نئی روایات اور رواج کے پاسدار ہیں وہ پرانی روایت پر قدغن لگا رہے۔ شہر حیدرآباد اب رواج اور روایت کو بدلنے والا شہر بن گیا، کیونکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے اقدار کو نئی نسل بدل رہی اور نئے اقدار کو گلے لگا رہی۔ پرانی شہر حیدرآباد کے کئی برسوں سے یہ کلچر تھا کہ یہاں ماہ مقدس رمضان المبارک کے موقع پر روزے داروں کے احترام اور غیر روزے دار افراد کے کھلے عام کھانے پینے سے بچنے کے لیے ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ کلچر اب تبدیل ہو گیا۔ اب پرانے شہر میں کسی بھی ہوٹل میں رمضان کے دوران پردہ لگا ہوا نہیں نظر آتا، اور دوپہر کے اوقات میں بھی غیر روزے دار ان ہوٹلوں میں مزے سے کھلے عام کھاتے پیتے ہیں۔ وہ روزے دار کا احترام بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح شہر کی اس قدیم روایت سے انحراف کیا جا رہا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے بزرگوں نے بتایا کہ نظام حیدرآباد کے دور سے ہی ہوٹلوں پر پردے کا چلن تھا، اور لوگ اس ماہ کے دوران روزے داروں کا احترام کرتے ہوئے ہوٹلوں میں کھانے پینے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ بھی بدل گئی، روایت تبدیل ہو گئی اور نیا کلچر فروغ پا گیا۔ پرانا شہر میں حالیہ برسوں کے دوران ہوٹلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان ہوٹل مالکین سے جب اس تعلق سے استفسار کیا گیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ کئی ایسی ہوٹلیں ہیں جن کے مالکین اس تعلق سے بالکل بے خبر ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں کوئی بھی گاہک رمضان میں ہوٹل میں پردے لگانے کو پسند نہیں کرتا۔ ماہ سیام میں دن کے اوقات میں ان ہوٹلوں میں بلا روک ٹوک کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں۔ پرانی ہوٹلوں کا بھی حال بھی نئی ہوٹلوں جیسا ہو گیا۔ پرانی ہوٹلوں میں بھی یہ طریقہ کار اب نظر نہیں آ رہا۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہوٹل سے منسلک ہی کھانے پینے کی اشیاء کی بنڈیاں لگائی جا رہی۔ ہوٹل مالکین نے واضح کیا ہے کہ ان کی بدلتی قدروں کے سبب وہ مجبور ہیں۔ اس خصوص میں مولانا انور احمد نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ نے بتایا کہ پہلے دور میں ہوٹلوں میں مسافرین، مریضوں اور غیر روزے دار گاہکوں کے لیے پردے لگائے جاتے تھے تاکہ رمضان اور بالخصوص روزے داروں کی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ تاہم بدلتے وقت اور قدروں کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ شہر حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے نے پائیگا پیلس میں سرکاری طور پر اپنی لیز ختم کر دی۔ امریکی قونصل جنرل متعینہ حیدرآباد جینیفر لارڈسن نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے سرکاری طور پر پائیگا پیلس کی لیز ختم کر دی ہے، اور جینیفر لارڈسن نے کہا ہے کہ ہم سال 2007 سے اس شاندار عمارت کو ہمارے لیے دستیاب کروانے پر حکومت تلنگانہ سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے نے اپنی خدمات نانک رام
رام گڑا میں واقع نئے قونصل خانے کو منتقل کر دی ہیں، جس کے بعد پائیگا پیلس چرن فورٹ لین بیگم پیٹ جو پہلے US قونصلیٹ جنرل حیدرآباد کا دفتر تھا رسمی طور پر حکومت تلنگانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 23 اپریل کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ چیوڑلہ میں ہونے والے بڑے جلسے سے خطاب بھی کریں گے، جس میں اہم لیڈروں کی زعفرانی جماعت میں شمولیت کا امکان ہے۔ پڑوسی ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد امت شاہ اس تلگو ریاست کا دورہ کرتے ہوئے جلسے سے خطاب کریں گے۔ تلنگانہ میں جاری سال کے اواخر میں ہونے والے انتخابات کے سبب ان کے دورے کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر دعوت افطار کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جا رہا۔ کئی مقامات پر ریاستی حکومت سرکاری طور پر دعوت افطار کا اہتمام کر رہی، جس میں ریاستی وزراء اور عوامی نمائندے شرکت کر رہے۔ دعوت افطار میں یہ وزراء مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کر رہے۔ کئی جگہوں پر کانگریس پارٹی کے لیڈران مسلمانوں کو افطار ڈنر کی یقین دہانی بھی کروا رہے۔ محبوب آباد میں منعقدہ دعوت افطار میں ریاستی وزیر ستیہ راٹھوڑ، رکن پارلیمنٹ مالوت کویتا، رکن اسمبلی شنکر نائک نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیہ راٹھوڑ نے کہا کہ سماج کے ہر فرد کی خوشی کو یقینی بنانے، ان کے تہواروں اور کلچر کے تحفظ اور بہتر بنانے کے لیے دعوت افطار، کرسمس، خواتین کو بدکما ساڑیوں کی تقسیم کا کام کیا جا رہا۔ ملک کی آزادی کے 75 سال بعد بھی کسی بھی حکومت نے اس طرح کے پروگرام منعقد نہیں کیے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ انفیکشن کے 7,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی متاثر افراد کی کل تعداد 61,000 سے زیادہ ہو گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے منگل کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,633 نئے لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ متاثرین کی تعداد 61,233 ہو گئی اور انفیکشن کی شرح 3.62% ریکارڈ کی گئی۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,702 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ بحالی کی شرح 98.68% ہے۔ اسی عرصے میں 2,11,029 کووڈ انفیکشن ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 749 کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 220,66,00,000 سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے وولکر پرتھس نے کہا ہے کہ وہ ناکام جنگ بندی اور بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے درمیان سوڈان سے اپنے کچھ عملے اور ان کے اہل خانہ کو نکالیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے پہلے سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان جھڑپوں کے بعد فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا صرف جزوی طور پر احترام کیا گیا۔ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے پیرتھس نے کہا کہ ہمیں اپنے کچھ ملازمین، غیر ضروری ملازمین اور ان کے رشتہ داروں کو نکالنا ہوگا۔ پیرتھس سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان میں تشدد کے باعث اب تک 180 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1800 زخمی ہو چکے ہیں۔ سوڈانی سرکاری افواج نے RSF پر بغاوت کا الزام لگایا اور ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ملک کے دارالحکومت میں صدارتی محل اور خرطوم و میرو کے ہوائی اڈوں پر RSF نے کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔